ہیں، تو آپ جمعے میں ضرور دعا کیجیے، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، میری تمام ٹیم کے لیے، اور جتنی بھی ٹیمز دین کے لیے کام کریں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے وقت میں، سب کے عمل میں برکت ڈالے، آمین، اور سب کے لیے عبادت کرنے کو آسان بنا دے، آمین۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ ہے تو آج آپ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، اور نمبر 3 آپ کو کثرت سے درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ناموں کے ساتھ یہ درود فرشتے لے کے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم نہیں چاہیں گے ہمارے نام کے ساتھ جائے وہ درود، اللہ اکبر، تو آپ کو درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا ڈے 3 ہے، لیکچر نمبر 3 ہے۔ آج جو ہے وہ سورہ لقمان کی ہی آیت لی گئی ہے، اس کا ایک پارٹ لیا گیا، آیت نمبر 13 ہے، رائٹ؟ اس کا ہی وائس بریک ہو رہی ہے، پلیز دوبارہ چیک کریں، آپ لوگ وائس چیک کر کے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، سورہ لقمان کی ہی آیت نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے، جس کا پورا ترجمہ یوں ہے: اور جب لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس میں سے ہم نے جو پارٹ لیا ہے وہ لیا ہے لا تشرک باللہ، ڈو ناٹ ایسوسیٹ ادرز ود اللہ ان ورشپ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ پوری آیت، کیونکہ جب آپ کو پورا کانٹیکس پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کل بھی بات کی تھی، پرسوں بھی، کہ حضرت لقمان جو ہے وہ ایک دانا انسان تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، رائٹ؟ تو آج یہ پہلی نصیحت بیسیکلی آیت نمبر 13 ہے، پہلی نصیحت جو انہوں نے کی وہ کیا تھا؟ لا تشرک باللہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی، بہت محبت ہوتی ہے، تو انسان اپنی بہترین انمول چیز اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے، یعنی ایسی چیز جو اس نے باقیوں کو نہ دی ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، تو اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں زیور پڑا ہے، وہاں سے نکال لو، رائٹ؟ اتنی ہماری زمینیں ہیں، یا میرا اتنا قرض ہے وہ اتار دو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو جو ایک حکیم انسان ہوگا، دانا انسان ہوگا، وہ کوئی دانائی کی بات آگے دے کے جائے گا اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی انسان جو ہے وہ دوسروں سے تو منافقت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے کچھ اور ہو سکتا ہے، کچھ اور بن سکتا ہے، کوئی اور بات کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ وہ سنسیئر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات کی طرف زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت کر رہے ہیں وہ شرک کے بارے میں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کو جو چیز سمجھانے والی ہے بیسک، وہ کیا ہے؟ شرک۔ جیسے ہی آپ کا بچہ تھوڑی عقل سمجھ کرنا شروع ہوتا ہے، آپ اس کو شرک کے بارے میں سمجھانا شروع کریں، یعنی اس کی ایج کے مطابق اس کو بتانا شروع کریں کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا۔ اب آگے جو جتنی میں باتیں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، آپ نے اس کو لائٹ موڈ میں اپنی اولاد کو سکھانا شروع کرنا ہے، تاکہ وہ آپ سے کنیکشن اس کا بعد میں ہو، اللہ سے اس کا کنیکشن سب سے پہلے ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں ماں باپ کی ہی محبت ہے اور اس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں۔ اگر آپ نے اسے اللہ کی پہچان نہ بتائی، اگر آپ نے اسے شرک کے بارے میں نہ بتایا، تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت برباد ہے، وہ روئے گا سونر اور لیٹر، کیونکہ اس کا جو مین مقصد تھا آپ نے وہ پورا نہیں کیا اس دنیا میں آنے کا۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ کیا بتانے کے لیے آئے تھے؟ کہ شرک نہیں کرنا، رائٹ؟ تو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے آپ کو کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ لا نفی ہوگی، نگیٹ کر دیا گیا، نکال دیا کہ سب سے پہلے انکار کرو، ان تمام معبودوں کا انکار کرو، اور اپنے یہ جو اقرار ہوگا وہ زبان سے بھی ہوگا، وہ دل سے بھی ہوگا۔ یعنی ایک انسان کہتا ہے اوکے میں ایمان لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ نہیں آپ کلمہ پڑھیں۔ آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، مختلف درسوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھیں۔ یہ پڑھنا، یہ اقرار ضروری ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھ کے دیکھیں، کیا واقعی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم لا، یعنی لا سب سے پہلے نیگیٹو کرو، نکالو باقی الہ کو، باقی معبودوں کو نکالو، اور پھر اقرار کرو صرف اللہ۔
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیا ہمیں دل سے یقین ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، مجھے ہدایت دینے والا، میرے تمام معاملات کو چلانے والا اللہ ہے؟ کیا ہمیں اللہ پر توکل ہے کہ ہمیں انسانوں پہ یقین ہے؟ یا آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ شرک کی ڈیفرنٹ اقسام ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے منیبا میں تو عبادت کرتی ہوں اللہ کی، مجھے تو اللہ پر یقین ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، لیکن آپ اپنی پرابلمز میں کس سے رجوع کرتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ کیا وہ حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ آگے آتا آیت میں بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق ادا نہ کیا جائے، اس کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کے کسی اور کو اس جگہ پہ رکھ دیا جائے، تو وہ کیا ظلم ہے؟ سپوز آپ ایک نوکری ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ کی بجائے کسی اور کو نوکری دے دی جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہیر پھیر ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے، کیونکہ وہ جگہ آپ کی تھی۔ تو اگر آپ اللہ کی جگہ پہ کسی مخلوق کو جگہ دے دیں، کسی مخلوق کو امپورٹنس دے دیں، آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے ظلم کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ شرک کی معافی کے بغیر چلے گئے ہیں اگلے جہان میں، تو آپ کی معافی نہیں ہے، جو مرضی آپ نے نیک عمل کر دی ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، شرک کیا ہے، شراکت ہوتی ہے نا، پارٹنرشپ، کسی کو اندر ایڈ کر دینا، یعنی آپ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے شرک کیا۔ اس بات میں کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم یعنی کہ جتنی بھی آڈیو سن رہے ہیں اس میں زیادہ ہم مسلمان نہیں ہیں نا، شاید کوئی نان مسلم بھی سن رہا ہو، اگر سن رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کہ ہم سب مسلمان ہیں، کہنے کو ہم سب مسلمان، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں کہ ہم کس کس جگہ پہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ صرف عبادت نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں سے بھی محبت کرتے تھے، محبت، ٹھیک ہے، محبت میں شراکت آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدت رکھتے ہیں، یعنی وہ برابر کی محبت کرتے تھے، اللہ سے بھی اور باقی معبودوں سے بھی۔ تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اگر ان کی بخشش نہیں ہے، وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم اللہ سے بھی بڑھ کے کسی اور سے محبت تو نہیں کریں۔ ایکوالٹی تو جائز ہی نہیں نا، برابری تو ہے ہی نہیں، برابری پہ اتنا گناہ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم اللہ سے زیادہ کسی بندے سے محبت کریں؟ ہمارے دل میں کسی اور کا ڈر ہے، ہمیں کسی اور سے امید ہے، ہم کسی اور کے لیے جیتے مرتے ہیں، ہم کسی اور کے لیے زندگی گزاریں، ہمارا دن اور رات کسی اور کی یاد میں گزرے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، صرف لوگوں کا ڈر ہے، کہیں ہم ایسی غلطی تو نہیں کر رہے؟ یہ چیز ہمیں سوچنی ہے اور اپنے آپ کو بار بار یاد کرانا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدت رکھتے ہیں۔ دھیان رکھنا ہے کہ کہیں یہ محبت کسی اور کے لیے تو نہیں ہوگی۔ یہ صرف بات ابھی میں نے کیا محبت میں شراکت کی، اور باقی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی کتنی چیزیں ہیں، ایک سورہ زمر کی ہم آیت لیتے ہیں، سورہ زمر کی آیت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب سے خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ آپ نے اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، آپ کی پیورلی عبادت کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، یعنی کہ آپ کی نماز، آپ کی دعا، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی، جو میری ون آف دا فیوریٹس آیات ہیں، وہ یوں ہیں،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، اس نماز کے اندر، اس صلاۃ کے اندر صرف آپ کی نماز نہیں، آپ کی تمام بدنی عبادات ہوں گی جو بھی آپ اپنے بدن سے ادا کرتے ہیں، اور میری ساری عبادت جی ٹھیک، اور آپ کی تمام عبادت یعنی کہ آپ کی جو بھی آپ کی قولی، فعلی اور مالی عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور آپ کا جینا اور آپ کا مرنا، یعنی آپ اپنے زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں اور جو بھی عمل کرنے والے ہیں وہ سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اپنی زندگی میں اس آیت کو شامل کریں، جب بھی آپ اپنے ٹریک سے ہٹیں اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ میری نماز کیا اللہ کے لیے ہے، کیا میری تمام عبادات جتنی بھی میں عبادت کر رہی ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، میری بدنی عبادات، اور کیا میرا سارے عمل، میرا جینا واقعی میری زندگی کا گول ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اسلام کے لیے کہ نہیں کیا، یہ اپنے آپ کو یاد کروانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں آپ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ جو ہے وہ شرک کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ انکانشیس ہو کے آپ کو بتایا نہیں گیا کہ یہ شرک ہے۔ دیکھیں ایک عام سی بات ہے کہ لوگ کوئی دھاگا باندھ لیتے ہیں، کوئی رنگ پہن لیتے ہیں، چھلا ٹائپ پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے ہماری نظر بد دور ہو جائے گی یا اس سے ہمیں شفا آ جائے گی۔ اس کا مطلب کہ آپ اللہ پر یقین نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب یہ میری پروٹیکشن کرے گا، تو یہ کیا یہ شرک ہے؟ بہت زیادہ